بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق اللہ العظیم۔ ہماری الحمدللہ بات وہاں سے چل رہی ہے، اور آج کے لیسن کی بھی جو انیشل آیات ہیں وہ نعمتوں کے حوالے سے ہیں اور نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا جو رکوع تھا اس میں بات ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی قوم غلط راستوں کی طرف جاتی تھی تو مترفوہا، اس کے جو اپر ٹیئر لوگ تھے یا جنہیں اللہ نے مال دیا تھا، وہ گناہ کی طرف چل پڑتے تھے۔ وہ چیز ہوئی۔ آیا 35 وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ،
یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کا لیسن بھی سمجھنے کے لیے، کہ وہ کہتے تھے ہمارے پاس کثرت ہے مال کی اور اولاد کی، اور ہمیں اس لیے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور ہم نے پھر یہ بات کی تھی کہ ایک سوچ بن جاتی تھی جب اللہ نعمتیں دیتا رہتا تھا کہ شاید ہم پر نعوذ باللہ کوئی عذاب آئے گا ہی نہیں آخرت میں بھی۔ اللہ پاک آیا نمبر 36 میں فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ بسط آپ یوں سمجھیں جیسے ایک مٹھی بند ہے اور اسے کھول دیا گیا، اور قدر وہی والی مٹھی بند کر دی گئی۔ رب جس کے لیے چاہے مٹھی بند کرے اور جس کے لیے چاہے مٹھی کھولے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اب رزق میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، یہ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے۔ عمومی طور پر رزق کے معنی مال کے حوالے سے لیے جاتے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں رزق کو اگر آپ امبریلا ٹرم کے طور پر لیں، اور اس کے انڈر دو چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں کون سی آ رہی ہیں؟ ایک مال اور ایک اولاد۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ جو اللہ پاک رشتے ہماری زندگی میں لاتے ہیں وہ بھی رزق ہیں۔ بہن بھائی، ماں باپ، شوہر، اولاد۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ پاک نے مال زیادہ دیا ہے لیکن دوسری طرف سے راستہ تھوڑا سا بند ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اللہ نہ کرے، آپ دیکھتے ہیں کئی سچویشنز ہوتی ہیں، چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ماں باپ چلے جاتے ہیں، پر اللہ پاک بعد میں اولاد اور بڑی فیملیز دے دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے طریقے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ علم بھی رزق کا ایک فارم ہے۔ علم جو اللہ پاک خاص طور پر قرآن کا علم دیتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو رزق اللہ دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ یہ اسٹیبلش کر دیا ان آیات نے، کیونکہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ ہم، اور وہ اس پر بڑا اتراتے تھے، اللہ معافی کرے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال اور اولاد بہت دیا ہے اور ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آج کی آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس کا لنک اسی سے جڑے گا، جا کر آپ اس کو ایز کنٹینیوٹی دیکھیے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال اور اولاد بہت ہے، اس وجہ سے ہم تو عذاب دیے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے قرب کے لیے مال اور اولاد شرط نہیں ہے۔ اللہ ہی نے جو چیز دی ہے تمہیں، اس سے رب تعالیٰ کیوں امپریس ہوگا؟ اس سے اللہ پاک کا قرب تم کس طرح سے پاؤ گے؟ تمہیں کیسے بتایا جائے گا؟ اور پھر وہی حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے، in which it says that Allah subhanahu wa ta'ala does not look at your appearance and your wealth, but rather looks at your hearts and your actions۔ کہ اللہ پاک آپ کے چہرے یا آپ کی اپیرنس یا آپ کے مال کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کے دلوں کو اور آپ کے اعمال کو۔ ایک کمرہ ہے جس میں سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کمرہ ہے جس میں سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کچھ لوگوں کو اسی عمل کا دگنا یا زیادہ دے رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ کیوں؟ نیت کسی کی ہو سکتا ہے دوسرے سے زیادہ خالص ہو، یہ فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کام وہی دیکھنے میں ہو رہا ہے، لیکن اندر نیت کس کی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کوئی عمل کرنے میں کیا مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے، آپ اس سے سوچئے ذرا اس بارے میں کہ ایک فیملی ہے پوری، ان کی فیملی میں ہی مثلاً حجاب کا سسٹم ہے، ایوری بڈی ڈز حجاب،
سب کر رہے ہیں، کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا. پھر ایک عورت ہے جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو بہت ریئیکشن آ رہا ہے، اس کا ماحول ویسا نہیں ہے، اس کے فرینڈس کے گیٹ ٹوگیدر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اس کے شوہر کی داڑھی ہے اور ایک وہ ریلیجس لک نہیں ہے. اب اس کے لیے زیادہ مشکل ہے ایک چیز کرنا بنسبت اس کے. تو کیا پتا کس کا اجر زیادہ ہو. کبھی اپنے لیے سیلف پٹی فیل ہو نا دین کے راستے پہ چلتے ہوئے کہ میں تو یہ کر رہی ہوں اور میرے آس پاس تو کوئی یہ سیم چیز کرنے والا نہیں. ضرور خود کو یاد دلائیں جتنا زیادہ مشکل ہوتی ہے اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے. اس کا ایک اگزامپل یا مثال وہ والی حدیث ہے کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پاک کوشش کے باوجود تلاوت کرتا ہے اسے دگنا اجر دیا گیا ہے، اسے زیادہ اجر دیا گیا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ زیادہ اجر کیوں ہے. اگر اس راستے پہ رکاوٹیں ہیں، اٹک ہے، پرابلمز ہیں، لوگ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، تانے سننے پڑ رہے ہیں، تو پھر اجر زیادہ ہے، پھر اجر بے انتہا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا قرب بھی ہے عندنا. اب آپ کو یاد آئے گا سورۃ تحریم میں جو دعا ہے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے بنا لے اپنے قریب جنت میں گھر. یہ جو عند آ رہا ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے قریب کرنے والی چیز کچھ نہیں ہے سوائے ایمان اور عمل صالح کے. اور عمل صالح میں پھر یہ ہے کس طرح مدد کر سکتی ہیں یہ چیزیں، مثلا مال اور اولاد ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. جب اللہ کے راستے میں استعمال ہوتی ہیں تو وہ اللہ کے قریب لے جانے کا مثلا سبب بن جاتی ہیں. اور ابھی آیات آئیں گی صدقے کے حوالے سے، ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ. As for those who strive in opposing our revelations، اور وہ لوگ جو کہ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی، جو کہ کوئی کر نہیں سکتا، nobody can succeed in it، لیکن ان کی کوشش یہ ہے. اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں جو عذاب کے لیے پیش کیے جائیں گے. یعنی ایک دوڑ دھوپ ہے نا، وہ دوڑ دھوپ پچھلا جو گروپ تھا جو آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا آیت 37 میں، ان کی دوڑ دھوپ کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. کوشش لگتی ہے، فجر کے لیے جاگنے میں بھی کوشش لگتی ہے، اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹی سی چیز دینے کے لیے بھی کوشش لگتی ہے، اور وہ کوشش دیتا بھی اللہ ہی ہے. اللہ ہی کی ذات وہ کوشش جو ہے ہمارے لیے آسان کرتی ہے. اولئک فی العذاب محضرون، یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے. Constantly they'll be present for سزا، اور سزا will constantly be present for them. کیونکہ جو آ رہا ہے نا محضرون میں صیغہ، تو یعنی یہ تو مستقل عذاب کے لیے پیش کیے جائیں گے یا عذاب مستقل ان کے لیے پیش ہوگا، دونوں چیزیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ بہت اہم آیت ہے، آیت 39 رزق کے حوالے سے، اور ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. کہہ دیجئے بے شک میرا رب وہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے کم کر دیتا ہے. لیکن ایک چیز ہمیں بتا دی گئی، کیونکہ ہو سکتا ہے انسان ہی پڑھے تو کہے میرا کیا قصور، رزق کم کیا گیا ہے. اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اپنے دل میں کہیں لکھ کے لگا لیں، گھر میں کہیں لکھ کے لگا لیں، بار بار اس کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ تم خرچتے ہو کسی چیز میں سے بھی فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کو واپس لوٹا کر دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے. یخلفو کا یہاں پر مطلب کیا ہوا؟ اللہ will substitute it.
اور ریوارڈ. آخرت میں تو اجر ہے سو ہے، دنیا میں بھی. آپ نے کتنی دفعہ یہ چیز ایکسپیرئنس کی ہوگی کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کوئی چیز دیتے ہیں، غیب سے اللہ کہیں سے پیسے کا انتظام کر دیتا ہے، کپڑے کا انتظام کر دیتا ہے، کھانے کا انتظام کر دیتا ہے. آپ اللہ کے راستے میں کسی کے گھر کوئی چیز بیچتے ہیں، کئی دفعہ ایگزیکٹلی سملر یا اس سے بہتر چیز آپ کے پاس آ جاتی. یہ چھوٹے ایگزامپلز ہیں، اس کو بڑے ایگزامپل سے ہم سمجھیں گے کیونکہ اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے. دیکھیں خیر الرازقین، کیونکہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ رازق ہے. اچھا یہ لالچ نہیں ہے ہوتی کہ مجھے دنیا میں ہی واپس مل جائے میں اس لیے دے رہی ہوں. نیت اپنی خالص رکھنا چاہیے صرف اللہ کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. مگر یہ ایک فیکٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلٹا کر دے گا. آپ اس کو ایک کنویں کی طرح سمجھیں، علماء کہتے ہیں اٹس لائک اے ویل. آپ اگر کنویں سے پانی نکالتے بھی ہیں نا تو ایک واٹر سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، نیچے سے کہیں سے کنویں میں پانی دوبارہ آ جاتا ہے. کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، انشاءاللہ ابھی انہوں حدیث پر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مگر انداز کیا ہے، وہ کس طرح سے واپس لوٹاتے ہیں. کئی دفعہ اسباب کے تھرو دیتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کو اللہ کی خوشی کے لیے کچھ دیا، پھر آپ نے محنت کی، اب اس محنت میں برکت آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی علم آنا شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی ہنر سیکھنا شروع ہو گئے، ہو سکتا ہے کہیں جاب مل گئی، ہو سکتا ہے کوئی ڈگری مل گئی، ہو سکتا ہے بچے کو کوئی ڈگری مل گئی. وہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے، آپ کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہیں اور سے ریٹرن کر رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. تو ایک تو یہ کہ اسباب کے تھرو، یعنی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سورس بن رہی ہے، کوئی راستے بن رہے ہیں، کوئی راستے کھل رہے ہیں. اور کئی دفعہ جو قرآن میں آیا ہے من حیث لا یحتسب، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا، سوچا ہی نہیں تھا، وہاں سے اللہ دیتا ہے ان ایکسپیکٹڈ. اور یہ توقع اللہ پاک سے کرنی چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے. استاذہ ایک بڑی پیاری چیز کہتی تھی کہ جیسے سائیکل آف گروتھ ہوتی ہے، یہ سائیکل آف گروتھ ہے. مال ہے ایک معاشرے میں ایک لمٹ کے اندر کا مال ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے سمندر کا پانی ہے، اس پہ تیز دھوپ پڑتی ہے، وہ پانی بخارات بن کے، ویپر بن کے، واٹر سائیکل جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. پر سمندر کا پانی کم نہیں ہوتا، وہ پھر کلاؤڈ سے، بادلوں سے بارش برس کر اسی سمندر میں واپس آئے گی، اور بلکہ پہلے سے زیادہ آئے گی. اور اس سارے پروسیس میں بہت لوگ فائدہ پالیں گے، آپ کو خود بھی فائدہ ہو جائے گا، دوسرے کو بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اچھا لفظ انفقتم پہ غور کیا؟ جو پہلے سے اسٹوڈنٹس ہیں قرآن کے، آپ کو یاد ہے نون فا قاف کیا چیز ہے؟ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل. پانی ایک طرف سے سرنگ میں آتا ہے، دوسری طرف سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. پانی اگر کھڑا رہے گا وہ بو مارنا شروع ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا. مال ہے، علم ہے، نعمت ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. اگر صرف ہم اپنے حد تک جوڑ کے رکھیں گے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی. علم کو بچا کے رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آگے پہنچائیں. اگر آپ اپنے تک ہی رکھیں گے تو ایک وقت کے ساتھ آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے، انسان کی فطرت ہے. لیکن جب آپ کسی اور کو آگے پہنچانے کے لیے تیاری کریں گے، انشاءاللہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا معاملہ. تو اللہ پاک واپس لے کر آتا ہے، جیسے یہ واٹر سائیکل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گندم کے یا کوئی بھی کھیت جب اگائے جاتے ہیں تو بیج ہوتے ہیں، وہ بیج جتنے سپریڈ کیے جاتے ہیں وہ اور زیادہ اس سے شاخیں اور وہ نکلتی ہیں. اللہ کے راستے میں نعمتیں لگانا بھی اسی طرح ہے. وقت میں مزید برکت ہوتی جاتی ہے، علم مزید بڑھتا جاتا ہے، مال اللہ غیب سے مزید دیتا جاتا ہے. کچھ جو ہے وہ جو فرض چیزیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ وہ دکھا کے کرنی چاہیے تاکہ بچے بھی سیکھیں، فیملی بھی سیکھے، مسلمان بھی ایک دوسرے سے سیکھیں.
کچھ جو ہے وہ چھپا کر، کسی کو پتا نہ ہو آپ کیا دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے۔ نہ شوہر کو سنایا کہ دیکھو میں کتنا دینے والی ہوں، نہ کسی سے تعریف کی امید کی، وہ صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ اللہ پاک دے گا۔ اچھا، رزق میں محبت بھی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو پیار دیتے ہیں تو آپ کو اور پیار ملتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عزت دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی عزت، آپ قدر کرتے ہیں کسی کی تو وہ بھی آپ کی قدر کرتا ہے؟ یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ علم، عزت، محبت، اولاد ہے، اللہ کی نعمت ہے نا۔ اولاد کو جب اللہ کا بندہ بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی بہتر اولاد ہوگی۔ اگر اولاد کو صرف مال کا بندہ بنائیں گے تو وہ مال کے پیچھے بھاگتی رہے گی، وہ ڈر کے مارے شاید آپ کی بات سن لے مگر وہ آپ سے بھاگتی ہے پھر۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ یہ جو عرفات کی بات آئی ہے نا، یہ دس شوز ہائٹ، اس کا مطلب ہے انسان سکسیڈ کر گیا، انسان ترقی پا گیا، انسان فلاح پا گیا۔ تو یہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ دنیا میں بہترین لوگ کون ہیں؟ He truly succeeds who becomes Muslim and is given just enough provision and Allah makes him content with what he has given. یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اسلام قبول کیا، پھر اسے اتنا رزق دیا گیا جو اس کے لیے بس کافی ہے، اور وہ اس پر قناعت رکھتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، وہ اتنے پہ راضی ہے جتنا اسے اللہ نے عطا کیا ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے رشتے ہیں، چاہے مال ہے۔ علم کے لیے یہ نہ کہ علم مال کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں۔ پلیز انڈرسٹینڈ کہ قناعت یا کنٹینٹمنٹ سے یہ مراد نہیں کہ مزید حاصل کرنے کے لیے، رزق حلال کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں چلائیں، یا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کریں، وہ تو زندگی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ پر جو ایک کڑھن ہوتی ہے، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے حسد ہوتی ہے، اللہ کے اس بندے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا شخص فلاح پا گیا جو اسلام لایا اور اس نے اسے اتنا مال دیا گیا یا اتنا رزق دیا گیا جو اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس پہ وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ میکس ہم کنٹینٹ، اللہ نے اسے قناعت دی ہے اس پر جو اسے دیا گیا۔ قناعت بہت اللہ پاک کی نعمت ہے۔ قناعت نہ ہو تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور قناعت اگر ہے تو انسان کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، جب ایکسیپٹنس آ جاتی ہے تو پیس آ جاتا ہے، اور یہ اللہ کے فیصلوں پہ بھی ہوتا ہے۔ رزق میں ہر چیز ہے، بندہ اپنا جو اللہ نے قد بنایا اس پہ راضی ہے، جو شکل بنائی اس پہ راضی، جو رنگ بنایا اس پہ راضی، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی، تو ہم کوئی اور بہت بڑی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اٹس ایون دا اسمال تھنگس۔ پھر کھانے میں شکایت نہیں زیادہ کریں گے، پھر جو ہے بس ٹھیک ہے، اب یہی ہسبینڈ ملے ہیں تو یہی ہسبینڈ ملے ہیں، اب یہی بچوں کی اگر نیچر میں یہ ہے تو یہ ہے، اگر پڑوس یہ ملا ہے تو یہ ہے۔ ورنہ انسان کڑتا رہے نا کہ میں یہ نہیں کر سکی، میں یہ کر لیتی، میں یہ کر لیتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوشش انسان ضرور کرے، دعا ضرور کرے، مگر قناعت بھی ہو۔ آگے دیکھیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ میں کیا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دو گے اور وہ دینا بھی اسی کے اذن سے ہے، تو اللہ پاک تمہیں لوٹائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں جزا دے گا۔ ان دنیا آخرت میں دونوں میں جزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا نا، یقول اللہ تعالی انفق انفق علیک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ سے spend I will spend on you۔ اچھا، یہ وہ والا خرچنا نہیں ہے
سمجھ گئے کون سا والا خرچنا؟ کہ میں لوگوں کے امپریس کرنے کے لیے خریدتی جاؤں، خرچتی جاؤں، نہ نہ نہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تجھ پہ خرچوں گا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے آتے ہیں. Every morning 2 angels come. One says, ایک کہتا ہے او اللہ bring destruction upon the one who withholds and does not spend. استغفراللہ. ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے پر ہلاکت لیا جو دوسروں پر جو روک کر رکھتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، جو خرچتا نہیں ہے، یعنی نیکی کے کاموں پر. The other one says, oh Allah, give compensation to the one who spends. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اسے کمپنسیٹ کر دے، اسے اجر عطا فرما جو خرچتا ہے. اب سوچے روز یہ دعا ہے، یا تو وہ دعا ہے یا اللہ نہ کرے فرشتوں کی بد دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا انفق بلال، خرچہ کرو بلال. And do not fear that the one who is on the throne will withhold from you. اور اس بات سے مت ڈرو کہ عرش والا تم سے روک لے گا یا تمہیں کم دے گا. ظاہر ہے جس چیز پہ خرچے ہیں، ہر چیز میں اللہ نے صدقے میں اجر عطا فرمایا نا. مثلا آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ شوہر جب بیوی پر خرچتا ہے یا بچوں پر خرچتا ہے تو اس کے وہ جو منہ تک لقمہ بھی پہنچاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ بھی صدقہ ہے، نیکی کی بات بتانا کسی کو بھی صدقہ ہے. ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک اپنے صدقے کی چھاؤں میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. Everyone will be in the shade of their charity until judgment is carried out between the people. پھر یہ والا صدقہ جو کہا گیا نا، آپ کو یاد ہوگا جسم کا بھی صدقہ ہے، کیونکہ اللہ نے اب آپ دیکھیں ہو سکتا ہے مال ہو لیکن بندہ کوئی اللہ نہ کرے چل ہی نہیں سکتا. تو المعجم الکبیر میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا The son of Adam has 360 joints. ابن آدم یعنی آدم کی اولاد میں سے ہر انسان پر کے 360 جوڑ ہیں یعنی ہڈیاں ہیں. And charity is due upon each of them every day. اور ان میں سے ہر جوڑ کے اوپر ہر روز صدقہ ضروری ہے. A kind word that a man speaks is charity. جو انسان نیکی کی بات کرے وہ صدقہ ہے. A man helping his brother with something is charity. اپنے بھائی کی مدد کر دینا یا بہن کی، ظاہر عورتوں کے لیے وہ بھی صدقہ ہے. Giving someone a drink of water is charity. کسی کو پانی پلا دینا صدقہ ہے. Removing harmful things from the road is charity. سڑک پہ سے یا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں کوئی ایسی چیز جو دوسرے کو نقصان دے وہ ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کے بہت فارمز ہیں، صرف مال نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اتنا مال نہیں ہوتا اور ہمیشہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ والی حدیث دیکھیں مسند البزار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آگ کو آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ بچاؤ. Protect yourself against the hellfire even with half of a date in charity. چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو. اچھا یہ حدیث اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یہ بہت سکیری حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. حضرت عقبہ بن الحارث کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دوپہر کی آفٹرنون کی یعنی پرابلی عصر ہوگا وہ نماز پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نماز ختم کی اور سلام پھیرا وہ جلدی سے اٹھے اور وہ اپنی بیویوں یا ازواج کے گھروں میں سے ایک گھر میں گئے. پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے حیران ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کا سلام پھیرا تو فوراً نہیں اٹھے نا، جیسے دعا کی یا کچھ، لیکن اس دفعہ فوراً اٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ لوگ
لوگوں کے چہرے پہ سوال ہے کہ میں ایک دم کہاں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ میرے پاس کچھ سونا ہے اور مجھے یہ ناپسند ہے کہ رات یا شام یا رات گزر جائے جبکہ وہ میرے پاس ہی ہے، تو میں حکم دینے گیا تھا کہ اسے بانٹ دیا جائے. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، ہمارے لیے منع نہیں کیا گیا کہ ہم رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم عام مسلمان ہیں. لیکن اس سے ہمیں ایک لیسن ضرور ملتا ہے کہ بہت زیادہ جمع کر کے رکھنا فائدہ مند نہیں ہے. The Prophet ﷺ said, I remembered while I was praying that we had some gold and I disliked for our evening or night to pass while we still have it, so I ordered for it to be distributed. تو جو اللہ پاک کی راہ میں دیا جائے اور سب سے اچھا صدقہ کہا گیا وہ ہے جو تب دیا جائے جب آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، اس میں سے جو بھی آپ دے سکتے ہیں. اور صدقہ قیامت کے دن مومنین کے لیے چھاؤں ہوگا. یہ ساری باتیں ہمیں سبحان اللہ بتائی گئی ہیں. ہم آگے چلتے ہیں جی. تفسیر آیا نمبر 40. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کے سب کو، جمیعا، آدم علیہ السلام سے لے کر جو انسان آخری ہوگا اس زمین پر، اللہ پاک سب کو جمع کریں گے. one day he will gather all of them together. ثم یقول للملائکہ، پھر وہ فرمائے گا فرشتوں سے. then he will say to the angels، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا ہؤلاء یہ، ایاکم صرف تم، یا صرف تمہیں، یا صرف تم، کانو وہ تھے، یعبدون عبادت کرتے. was it you that these people used to worship؟ اب اللہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں سے بات کر رہے ہیں قیامت کے دن. اچھا جمع سارے ہوئے ہیں، حشر کا دن ہے، سب کو اکٹھے کیا ہوا ہے، سب سامنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بات کس سے کر رہے ہیں؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی سامنے بھی ہوتا ہے لیکن ہم بات نہیں کرتے، ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں. کسی سے بات کرنا، ایک چیز یاد رکھیں، غصے میں بھی بات کرنا، اٹس اے ٹرم آف انگیجمنٹ. اس کا مطلب ہے آپ کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہیں. جب آپ نے دیکھا کئی رشتوں میں ہوتا ہے آپ ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ رشتہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے. جب آپ بالکل کسی رشتے سے ہٹ جاتے ہیں نا اندر سے، تو بات چیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. there's not even any anger left. Even having anger or complaints, even that is a form of connection. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض تو ہیں کیونکہ فیصلے کا دن ہے، لیکن اللہ پاک ان سے بات نہیں کر رہے اور فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہی تھے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے. اور یہ خاص بات یہ یاد رکھیں، مکی صورتوں میں ذکر بہت آتا ہے، مکہ کے لوگ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ پاک کی بیٹیاں کہتے تھے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہاری عبادت یہ کیا کرتے تھے. سو ان اے وے the angels are being asked. اچھا فرشتوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں، مگر آپ فرشتوں کا دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں اور کتنا اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرتے ہیں. ان کا فرسٹ ری ایکشن دیکھیں، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم. فرشتوں نے کہا سبحانک، ساری پاکی آپ کی ہے، گلوری بی ٹو یو، فلالسنس بی ٹو یو، انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، یو آر آور گارڈین اینڈ فرینڈ، من دونہم، ان سے ہٹ کے، ایز اے پروٹیکٹر، ناٹ ود دیم. یعنی فرشتوں نے فوراً، اب فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے نہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں، حالانکہ فرشتوں سے اللہ پاک ناراض نہیں ہوتے
کیونکہ فرشتوں کو فریڈم آف چوائس نہیں دی گئی. مگر پیار کی حد دیکھیں، اللہ سے تعلق کی حد دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں سبحانک انت ولینا، آپ ہیں ہمارے ولی، سب پاکی ہے آپ کے لیے، ان سے ہٹ کے ہم کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں. بل کانو یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے. اور یہاں جن سے مراد ہیں شیاطین، سیٹن. So not all jinns are evil. Evil jinns are meant over here. بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیاطین نے جو راستہ دکھایا ان کے راستے پہ چل پڑے. ترہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر جنوں یعنی شیاطین پر ہی ایمان لائے، ان کے راستے پر چلے. And it was them in whom most of them believed. تو آپ کو میکن ایرا کے ڈفرنٹ فارمز آف شرک نظر آ رہے ہیں. اور شرک میں اب یہ تو نہیں تھا کہ وہ شیطان کو اپنا خدا مانتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن جب اللہ کی فرما برداری کی بجائے شیطان کی فرما برداری شروع کر دی تو اس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 116 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے Did you say unto men worship me and my mother as two gods besides Allah؟ کیا تم نے انسانوں کو کہا تھا میری اور میری ماں کی عبادت کرو دو خداؤں کی طرح اللہ کو چھوڑ کر؟ He will say glory be to you. یہی جواب عیسیٰ علیہ السلام کا، سبحانکا. It was not for me to say what I had no right to say. میں کیسے وہ بات کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں تھا. تو انبیاء علیہ السلام کا بھی جواب یہی آ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں فرشتوں کا بھی جواب یہی آ رہا ہے. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، یعنی اس دن، یعنی حشر کے دن. الیوم سے مراد قیامت کا دن. لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، نہیں مالک ہوں گے تم میں سے بعض کے لیے نہ نفع کے نہ نقصان کے. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اب وہ بچت ہو گئی تو ہو گئی، دل صاف ہوا، عمل ٹھیک ہوا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کئی طریقوں سے کام آ سکتے ہیں. اللہ نے انسانوں کا سسٹم ایسے بنایا ہے، ایک دوسرے کی کسی طرح مدد کرتا ہے، دوسرا کسی اور طریقے سے مدد کرتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. رشتے بنتے ہی اسی طرح سے ہیں، تعلقات بنتے ہی اسی طرح سے. اس دن نہ نفع ہے نہ ضرر ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس سے کیا پتا چلا؟ یو آر آن یور اون. میں ہوں، میرے اعمال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. نہ نفع نہ نقصان. اچھا، فرشتوں کا پیچھے ذکر آیا نا، فرشتے آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت جگہ اللہ کے حکم سے ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت پیاری چھوٹی چھوٹی سیریز ہے امام عمر سلیمان کی اباؤٹ اینجلز. اٹس لولی واٹ آر ریلیشن شپ ود اینجلز از ایکچولی. اٹس ویری سمپل اینڈ اسمال، جیسے ان کی شارٹس کی سیریز ہوتی ہیں. مگر اس دن فرشتے بھی نہیں کام آ سک رہے، اور دنیا میں بھی فرشتے تبھی کام آتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہو. تو نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے. اب ذہن میں لائیے وہ ریلیشن شپس جن میں دنیا میں جن کے اوپر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. مثلا آپ سوچیں کہ یہ میرا جو بھائی ہے نا، کچھ ہو جائے وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا میرے پیرنٹس جو ہے نا اللہ سلامت رکھے وہ جب تک ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے سوچی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یا اسپاؤس ہے، ہسبینڈ کے لیے یہ فیلنگ ہے، یا میرے بچے ہیں، میری بیٹی میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، میری ایک دوست ہے وہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ دکھ سکھ میں میرے ساتھ. یہ سارے رشتے ذہن میں لائیے. پھر یہ دیکھیے نفع اور ضرر، کوئی ان میں سے فائدہ نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، بہت ہمت دلانے والا ہے یہ حصہ، ولا ضرر.
دنیا میں لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ پہنچنے دے تو، آخرت میں تو سوال ہی نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ دے گا نہ کوئی نقصان دے گا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو آگ کا عذاب وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ دن آنا ہے۔ یہاں گناہ کیا نظر آ رہا ہے آیا نمبر 42 میں؟ آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ دے disbelieved کنتم بہا تکذبون، کس چیز کو جھٹلاتے تھے؟ what were they belying, what were they denying? the existence of hereafter, punishment۔ اور بہت اہم بات ہے اس کو سمجھنا، آخرت کے ساتھ انٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہے، مسلمان ہوں نان مسلم ہوں سب کا۔ کئی جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایٹ لیسٹ دے سے سو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، پر وہ کہتے ہیں آخرت اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ پنش کیوں کرے گا؟ اتنی دفعہ آیا ہے قرآن میں، مگر ہم یہی سوچتے ہیں، اور جو پیچھے گزرے خاص طور پر مترفوہا کی جو بات ہوئی تھی کہ جن کو اللہ نے دنیا بہت دی تھی وہ سوچتے ہیں یہاں پہ جب ہمیں ہر چیز دی گئی ہے تو آخرت میں بھی دی جائے گی، ہم تو بچ نکلیں گے۔ یعنی اگر آخرت سوچی بھی ہوئی ہے نا تو یہ سوچا ہوا ہے کہ سب اچھا ہی اچھا ہوگا، اور اپنے پیاروں کے لیے بھی ایسے ہی سوچا ہوا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان ضرور رکھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، میری دعا یہی ہے، میری اللہ سے امید یہی ہے۔ پر پھر میں آپ کو وہی مثال دوں جو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، کیونکہ یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے تو احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی پیارا کسی کا، والدین کوئی بڑے، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو دے آر ان اے بیٹر پلیس، ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا دے آر ان اے بیٹر پلیس۔ ہاں، ابھی قیامت قائم بھی نہیں ہوئی، ابھی فیصلے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہم نے سوچ لیا وہ بہتر جگہ پہ ہیں۔ دل یہی چاہتا ہے، کس کا دل نہیں چاہتا؟ I've lost my parents, I would love to say this. Whoever has lost anybody would love to say this. لیکن بندے اللہ کے تھے نا، اب اللہ اور بندے کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، میں اور آپ دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، اللہ پاک سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں، پر ہم ڈیکلریشنز نہیں دے سکتے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جھٹلانے کے کئی طریقے ہیں۔ پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ماڈرن مسلمان جو ہے، آج کا کنٹمپرری مسلمان، آج کے دور کا مسلمان، وہ کئی دفعہ کہتا ہے جنت تو ہوگی، جہنم پہ تھوڑا افی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، ان کی پوزیشن بتائی گئی ہے، خبردار کرنے والا، کچھ خبری دینے والا، دیٹ از دا کمبینیشن۔ تقوی بھی کیا ہے؟ خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت تقوی ہے۔ آپ صرف امید نہیں رکھ سکتے، ورنہ آنسربلٹی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے عقیدے کا صحیح ہونا یہ رب تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ میرا ڈیسیژن نہیں ہے کہ میرے دماغ کو جو اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ میں ایک افلوئنٹ فیملی کی مسلمان ہوں اور اربن ہوں اور فلاں فلاں اور مجھے بہت ایکسپوجر ملا ہے، تو میں نے اپنا ایک ورژن نکال لیا اسلام کا اور مجھے لگتا ہے یہی صحیح ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ رب کے فیصلے ہیں، اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے۔ کہا جا رہا ہے اس دن نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ ہم جس اولاد پر زندگی کھپا دیتے ہیں، انلیس انہیں اللہ کے راستے پر لگایا، وہ آخرت میں ہمارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ ماں باپ سے زیادہ سیلف لیس لو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اس دن ہر ایک نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر ایک اپنی جان بچا رہا ہوگا۔ تو اپنے لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنا وہ ایک چیز ہے جو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، کئی دفعہ اس کی ڈیپتھ نہیں بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی، کیونکہ زندگی بھر عورت دوسروں کے لیے ہی کر رہی ہوتی ہے، اس کو ٹرین ہی کیا جاتا ہے۔ وہ اپنا آپ ہونے سے پہلے بھی وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ ساری اس کی چل رہی۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ آخرت میں کہ کون کام آئے گا؟
اپنا کیا دھرا کام آئے گا. تو اپنی پروٹیکشن اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری صاف آیات، یعنی اہل مکہ پر. اب آپ سٹائل دیکھیں گے یہاں پر کفار کس طرح رسپونڈ کریں. مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، کہیں گے نہیں ہے یہ مگر ایک شخص. They'll say there's nothing but this man, نعوذ باللہ, talking about رسول صلی اللہ علیہ وسلم disrespectfully یا جیسے mocking way میں یا زیادہ اہمیت نہ دینا. يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان سے، یعنی ان خداؤں سے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے. تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ یہ سٹائل اور ٹون دیکھیں، یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو بس ایک شخص ہے اور تمہارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے یہ ان سے تمہیں روکنا چاہتا ہے. اچھا، دین جو ہے نا جب آپ سیکھنے لگتے ہیں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. کئی دفعہ بہت چیزیں ہوتی ہیں اس میں، نہ فرقے کی بات ہے، نہ فقہ کی بات ہے، نہ اس دور کی بات ہے، نہ اس دور کی بات ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، اور یہ قرآن کئی جگہ کہتے ہیں. So when you go deeper into deen and the Quran starts speaking to you and you're accepting of what it is saying to you, آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بڑے یا ہمارے خاندان یا ہماری برادریاں یا وہ شاید نہیں جانتے تھے یا وہ صحیح نہیں کر رہے تھے، لیکن اتنا زیادہ ڈالا جاتا ہے بڑوں. اب ان کا مسئلہ کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ الفاظ دیکھیں کہ وہ روکے تم کو ان سے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی اب تم بڑوں کے رستے سے ہٹ جاؤ گے. خود کو ضرور چیک کریں، اپنے لیے ایک سوال لکھیے، اپنے آپ سے یہ پوچھئے، کیا میرے لیے اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہے جن پر میرے بڑوں نے بھی عمل نہیں کیا؟ Do think about it. کیا میرے لیے اللہ پاک کے ان احکامات پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہے جن پر میرے بڑوں نے بھی عمل نہیں کیا؟ And sometimes you will realize the answer to this question is a yes. Although you've been through the Quran, although you have read about the mushrikeen saying, our elders did this and that's why we are doing this. پر کہیں ہم نے بڑوں کی عزت، احترام، تکریم، محبت کو جوڑ دیا ہے فرما برداری سے، چاہے اس میں خالق کی نافرمانی کیوں نہ ہو رہی ہو. ٹریڈیشن، روایت. ماں ایک اسٹرانگ فگر تھی اگر ایک خاندان میں، یا والد ایک اسٹرانگ فگر تھے، اور یا دادی یا کوئی گرینڈ پیرنٹ، یا کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے، ایز اے کیریکٹر کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے. تو کیونکہ وہ ابھی تک وہ بزرگ بھی ہو گئے ہیں یا وہ دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، اور وہ اینڈ تک بتانے کے باوجود کچھ چیزوں پہ عمل نہیں کر پائے، تو ہم بھی ان ٹریڈیشنز کو بریک نہیں کر پا رہے. بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، وہ ابھی تک عمل میں قرآن پڑھ کے بھی اس طرف نہیں آئے، تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا میں تو اتنا اپنی بڑی بہن کی نا یا بھائی جان کی رسپیکٹ کرتی ہوں، پھر جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا. یہ بیک آف دا مائنڈ چل رہی ہے آواز. سو وی ہیو ٹو کنسیڈر کہ ہمیں اللہ کی بات ماننے کے لیے کئی دفعہ اس سے محبت ختم نہیں ہوتی، نہ عزت ختم ہوتی ہے، لیکن اپنی اپنی آخرت بچانی ہے. اور آگے کی جنریشنز کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ کسی چیز پہ عمل کریں گے، ورنہ اگلی جنریشن بھی قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہے گی ہمارے بڑوں نے، یہ تو میری ماں نے تو کر کے دکھایا نہیں. آپ لٹرلی سوچیں، آخرت کے دن کا جو سینیریو قرآن بتاتا ہے اس میں یہی ہے
کہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں صحیح ہدایت نہیں دی، ہمارے تو پیرنٹس نے ہی نہیں ہمیں بتایا. کہاں کہ پیرنٹس خود کمزور پڑ جائیں، تو اللہ پاک ہمیں مضبوط والدین بنائے اور ہم اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ اللہ نہ کرے ان کی غلطیوں کو ریپیٹ کر کے ہم ان کے لیے بھی مصیبت بنے. مثلا جو دنیا سے چلا جاتا ہے، بہت بہت محبت کے فارمز ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی فار ایگزامپل ماں، دادی، پردادی، اینی بڈی، وہ اللہ کے کچھ احکامات پر نہیں عمل کرتی تھی، انہیں نہیں پتا تھا، ہم ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب ان کی ہم اس کنڈیشن میں کوئی پکچرز ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. دیٹس آور وے آف شوئنگ لو. واٹ آر وی ڈوئنگ فار دم؟ یا اللہ نہ کرے کوئی شخص ہے، ایسے بہت سارے نام لیے بغیر، اب وہ کوئی ہیں جو گاتے تھے یا وہ فلم انڈسٹری میں تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی. بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں الحمدللہ جنہیں اللہ نے موقع دیا، وہ ہم ان کا گانا شیئر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم ان کی آخرت کے لیے؟ آر یو ڈوئنگ اے فیور؟ اپنی بس وہ بڑاس نکالنے کے لیے ان کے لیے آگے کی جواب دہی بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ. نہیں. One can't be selfish in love. If you truly love them, do things that will help them in the hereafter and do tawbah. اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو نفع نقصان ہر ایک اپنا اپنا دیکھ رہا ہوگا. تو یہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو باپ دادا جن کو کرتے تھے نا، پوچھتے تھے یہ ان سے ہمیں روک رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. کچھ اور بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. استغفر اللہ. قرآن کے بارے میں اف اور مفترا یہ والے الفاظ، that this Quran is nothing but an invented falsehood. دو الزام آ گئے. ٹھیک ہے، پہلا یہ کہ یہ شخص آپ کو بس روکنا چاہتا ہے آپ کے باپ دادا کے طریقے سے. دوسرے کہتے تھے یہ تو ساری کہانی گھڑی ہوئی ہے. اور تیسرا گروپ کیا کہتا تھا؟ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین. کئی تھے جو کفر کرتے تھے حق کے لیے جب ان کے پاس حق آ گیا، اور وہ کہتے تھے یہ تو بس جادو ہے. اچھا، یہ تین طرح کے الزامات ہیں. ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ہے جو کچھ کمپلیمنٹ ٹائپ کا ہے؟ اس سب سے برا الزام کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کون سا ہے جو مڈل میں ہے اور کون سا ہے جو کم ہے؟ بتائیں. تتفکرو. ہاں جی جی آسیہ. پہلا والا تو مجھے افکم مفترا لگا، بہت بڑا الزام جو قرآن کو گھڑنا کوئی آسان نہیں. ٹھیک شاباش. ہے نا؟ سے ایک پہ ہی رک جائیں. شاباش، ماشاءاللہ، بالکل صحیح سمجھی ہیں. سب سے بڑا اور سیریس الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے. نعوذ باللہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، سیکنڈ کیا لگ رہا ہے جی نغمہ پہ؟ آپ جو کہہ رہی ہے کمپلیمنٹ، تو وہ تو مجھے جادو لگ رہا ہے. شاباش. ٹھیک. اٹس ایکچولی اے کائنڈ آف اے کمپلیمنٹ، کیونکہ قرآن کا اس طرح سے دل و دماغ پر، لوگوں کی زندگیوں پر اثر ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے جادو ہے. ایک میجیکل افیکٹ. یعنی ایک امپیکٹ ایسا، ایک ہپنوٹائزنگ افیکٹ ہے. بیچ کا وہ ہے کہ جو کہ حقیقت بھی تھی کہ تمہیں ان خداؤں سے روکنا چاہتے ہیں جن کو تمہارے باپ دادا فالو کر رہے تھے. آف کورس توحید بہت دفعہ یہ مانگتی ہے ٹیسٹ آف فیتھ، اور کرنا پڑتا ہے، اور تب واقعی اللہ کی محبت کے دعوے، عشق کے دعوے اور چیزیں اور کرنا اور چیزیں. اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے. ان ھذا الا سحر مبین وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اور نہ ہم نے دیا ان کو کوئی کتابیں وہ پڑھتے ان کو، اور نہ ہم نے بھیجا تھا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. In fact, neither had we given them books to study, nor had we sent to them any warner before you. آیت 44 کہہ رہی ہے. یعنی ان کو پچھلے جو تھے ان کے پاس تو سیدھا راستہ تھا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا، فترۃ الوحی ایک ٹائم تھا جس میں وحی کا گیپ تھا. فترۃ الوحی.
So kind of from the time of Isa alayhi salam till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we see very few prophets mentioned, especially in the अरेबियन पेनिनसुला. यहाँ पे बहुत कम नजर आता है. तो कहा जा रहा है कि पीछे जो थे और खास तौर पे इनके जो बाप दादा गुजरे थे उनको ना तो कोई किताबें दी गई थी, ना हमने उनको कोई डराने वाला भेजा था. आज के लेसन की आखिरी आयत और आयत 45 जहाँ रुकू एंड होता है वहां हम मुकम्मल करेंगे. वकज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और झुठलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले भी गुजर चुके हैं. यानी मक्का के लोग जो कुफार हैं ये पहले नहीं है जो झुठला रहे हैं. आद, समूद, कौम लूत अलैहिस्सलाम, इन सब ने भी झुठलाया, हक को झुठलाया, हक का इनकार किया. वमा बलगू मिशारा मा आतैनाहुम, और नहीं ये पहुंचे. कौन नहीं पहुंचे? ये जो अरब के लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, ये मेशार को भी नहीं पहुंचे जो पिछली उम्मतों को हमने दुनिया की नेमतें दी थी. सूरत सबा इज ऑल अबाउट मटीरियलिज्म, मटीरियल ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड और इनग्रैटिट्यूड. ठीक है, यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं 1/10 भी नहीं मिला. मेशार आइन शीन रा से है. उशर, अशरा, अशरा कहते हैं 10. ठीक है, यानी मक्का के लोगों को 1/10 या 1/100 या 1/1000 भी नहीं मिला. आप कई दफा उर्दू में कहते हैं कि फलां चीज तो उसकी अशरे अशीर भी नहीं है, यानी 1000th पोर्शन भी नहीं है. इनको कुछ नहीं मिला कंपेयर टू जो पिछले गुजरे हैं. ये लोग अपने दुनियावी माल पर इतना गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे हैं. पिछली उम्मतें जो बर्बाद कर दी गई उनको तो बहुत कुछ अल्लाह ने अता किया था, इनसे बहुत गुना ज्यादा दिया था. In stature, money, luxuries, previous nations were stronger in every possible way, but they were perished. उन्हें बर्बाद कर दिया गया था. फकद्दबू रुसुली, क्यों बर्बाद किया गया था? क्योंकि उन्होंने, अब यहाँ अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन में बात करें, क्योंकि उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया था, हक का इनकार किया था. Yet when they denied my Rasuls, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, तो देखो कितना बुरा उनका अंजाम या उनकी सजा हुई. See how terrible, नकीरी, तो देखो कितना बुरा था मेरी सजा. See how terrible was my scourge. नकीर में नून काफ रहा है. लफ्ज इनकार, मुनकर, ये इसी रूट से आता है. उन्होंने इनकार किया और उसकी सजा के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इन्हें सजा दी. So always looking at history from a perspective of learning. History not just because it's history और qasas. हिस्ट्री, और बार बार कुरान रिपीट करता है ताकि हम सीखें, हम वही गलतियां ना दोहराएं. मुसलमान उम्मा को आज कहा जा रहा है और उस दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कुफार थे उन्हें कहा गया. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.